مجھے رات کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ سوچا صحن میں چہل قدمی کر لیتی ہوں۔ جب وہاں سے واپس اپنے کمرے میں جا رہی تھی تو ابا کے کمرے کی کھڑکی کھلی تھی۔ اندر جب نظر پڑی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ابا اور خالہ ایک دوسرے کے ساتھ۔ میں بہت دیر سے بستر پر لیٹے سونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن آج مجھے خوشی کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ آخر وجہ ہی ایسی تھی کہ میں کرتی بھی تو کیا کرتی۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے ایسا لگا جیسے باہر بہت اچھی ہوا چل رہی ہے۔ سوچا کیوں نہ کچھ دیر ٹھنڈی ہوا کھا لی جائے، جس سے دل کا سکون اور زیادہ دگنا ہو جائے گا۔ اس لیے میں باہر لان کی طرف نکل گئی۔ باہر سچ میں بہت اچھی ہوا چل رہی تھی جو دل کو سکون سے بھر رہی تھی۔ اپنی خوشی کے بارے میں سوچ سوچ کر خود کو ہواؤں میں محسوس کر رہی تھی۔ پھر جب کافی دیر ہو گئی تو میں نے سوچا کہ اب چل کر مجھے سونا چاہیے، کیونکہ صبح اٹھ کر کچھ تیاریوں کو بھی دیکھنا ہے۔ اور پھر اگر بابا نے مجھے اتنی رات کو اکیلے یہاں باہر ٹہلتے ہوئے دیکھا تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی پریشان ہو جائیں۔ اس لیے میں اپنے کمرے کی طرف واپس جانے لگی۔ میں اپنی ہی من موجی میں چلتی ہوئی کمرے کی طرف جا رہی تھی، تبھی مجھے ایسا لگا جیسے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، جس سے میرے قدم واپس پیچھے کی طرف آئے۔ کیا یہ میرا وہم تھا یا سچ میں کوئی ابھی ادھر سے گزر کر گیا؟ واپس لوٹنے پر جب میں یہاں وہاں دیکھنے لگی تو مجھے وہاں کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ پھر مجھے لگا شاید مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن تبھی کچھ عجیب سی آوازیں آئیں جس سے میرے قدم اپنی جگہ پر رک گئے۔ دھیان سے سننے پر وہ آوازیں مجھے پاپا کے کمرے سے آ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید پاپا آج بھی جاگ رہے ہیں، اس لیے میرے قدم خود بخود پاپا کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ لیکن اس کے بعد میں نے اندر کا جو نظارہ دیکھا، اس سے تو میرے ہوش ہی اڑ چکے تھے۔ اندر میں نے پاپا اور خالہ کو ایک ساتھ دیکھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ نہ جانے کتنے بے تاب ہوں، نہ جانے کب سے ترسے ہوئے ہوں۔ انہوں نے ساری حدوں کو پار کر دیا، اور انہیں میں نے جس طرح سے دیکھا تھا اس سے تو میرے ہاتھ پیر جم گئے تھے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری خالہ اور میرے پاپا کبھی اس طرح کوئی کام بھی کر سکتے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ مجھے وہ سب نہیں دیکھنا چاہیے تھا، لیکن جب اچانک سے میں نے یہ سب دیکھا، اس سے میرے جسم کے نیچے کا حصہ پوری طرح سے جیسے سن ہو چکا تھا۔ مجھے وہاں سے چلے جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے میری جان ہی نکل گئی ہو۔ اس لیے میں اسی جگہ پر پوری طرح سے کھڑے کھڑے جام ہو گئی تھی۔ مجھ سے اپنے ہاتھ پیر ہلائے بھی نہیں جا رہے تھے، اور میں پلکیں جھپکانا بھی بھول چکی تھی۔ اچانک ہی مجھے پسینہ آنے لگا، لیکن اندر جو طوفان تھا وہ زوروں پر تھا۔ ان لوگوں کو تو اس بات کی خبر تک نہیں تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ اس وقت میں اپنے اندر کے ایک بہت ہی گہرے درد کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ درد جو ایک یقین کے ٹوٹنے کا ہوتا ہے، وہ درد جس کی آپ نے کبھی توقع بھی نہیں کی ہوگی۔ کیا کوئی آپ کا اپنا ایسا بھی کر سکتا ہے؟ ان دونوں کی اس طرح کی آوازیں میرے کانوں میں بری طرح سے چبھ رہی تھی۔ میرے لیے اب برداشت کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا، اس لیے میں جیسے تیسے خود کو کھینچ کر اپنے کمرے تک لائی۔ میں نے دروازے کو اچھے سے بند کر لیا اور زور زور سے رونے لگی۔ کافی دیر رونے کے بعد جب میرا دل تھوڑا سا ہلکا ہوا، میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ مجھے فی الحال ان سب چیزوں سے اپنا دماغ ہٹانا چاہیے۔ جب صبح ہوئی تو پورے گھر میں تیاریاں ہو رہی تھی۔ رات کی بات کو لے کر میرا من بھی بہت زیادہ اپسیٹ تھا، لیکن میں کرتی بھی تو کیا؟ خود کو سمجھانے کے باوجود میں اس بات کو بھول نہیں پا رہی تھی۔ خالہ ہی میرے پاس آئیں اور مجھے گلے لگا کر مبارکباد دینے لگی۔ دراصل آج میرا جنم دن ہے۔ میں نے بڑی بے دلی سے انہیں گلے لگایا۔ اس کے بعد پاپا میرے لیے گفٹ لے کر آئے۔ ان کے اس دیے ہوئے گفٹ کو لے کر بھی میں نے کوئی خاص خوشی نہیں دکھائی، جسے دیکھ کر وہ مجھ سے کہنے لگے، کیا ہوا آرزو بیٹا، کیا تمہاری طبیعت آج ٹھیک نہیں ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ نہیں، بس میرے سر میں تھوڑا سا درد ہے۔ اس بات پر وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ فوراً ہی میرے لیے دوا کا انتظام کیا گیا۔ پاپا نے کہا کہ اگر تمہیں زیادہ مشکل ہو رہی ہو تو بتاؤ، میں ابھی ڈاکٹر انکل کو فون کر کے یہاں بلاتا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ پریشان مت ہوجئے، میں ٹھیک ہوں۔ یہ دوا کھانے کے بعد مجھے جلد ہی آرام مل جائے گا۔ نانا جی بھی تیار ہو کر آ چکے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں مجھے اپنے دونوں کمپنیوں میں مٹھائی بانٹنے کے لیے جانا تھا۔
اس لیے میں اپنے کمرے میں جا کر تیار ہونے لگی۔ میرا نام آرزو ہے۔ میری ماں کا انتقال جب میں بہت چھوٹی تھی اسی وقت ہو گیا تھا۔ میں اپنے پاپا اور نانا جی کے ساتھ ہی ان کے گھر رہتی ہوں۔ میرے نانا جی ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں، لیکن اب ان کی کافی عمر ہو چکی ہے، تو بس اسی وجہ سے ان کے بزنس کو اب میرے پاپا سنبھال رہے ہیں۔ میری خالہ نے میری پرورش کرنے کی خاطر کبھی بھی شادی نہیں کی۔ سبھی لوگ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتے تھے۔ میں آج کے دن کو لے کر بہت زیادہ خوش تھی۔ اس لیے خوش نہیں تھی کیونکہ آج میرا جنم دن ہے، بلکہ میں اس لیے خوش تھی کیونکہ میں کالج ٹائم سے ایک لڑکے سے پیار کرتی ہوں۔ آج کے دن میں اس لڑکے کو اپنے گھر والوں سے ملوانے والی تھی تاکہ ہم دونوں جلد جلد شادی کے رشتے میں بن جائیں۔ لیکن کل رات جو میں نے کچھ دیکھا اس سے مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا میرے پاپا اور میری خالہ اس طرح کا کوئی کام بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں نے خود کو بہت سمجھایا اس دنیا میں ہر کسی کی اپنی ایک زندگی بھی ہوتی ہے، ہر انسان کی اپنی کچھ خواہشات ہوتی ہیں، جیسا کہ میری اپنی خواہش ہے میں جس سے پیار کرتی ہوں اس کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں۔ اس طرح سے پاپا بھی بہت سالوں سے اکیلے ہیں اور خالہ بھی، تو ہو سکتا ہے شاید ان کے بھی اپنے کچھ ارمان ہوں۔ بس یہی سب سوچ کر میں نے خود کو جیسے تیسے سمجھا لیا، لیکن پھر بھی جب میرے دل میں اپنی ماں کو لے کر خیال آتا تو مجھے بہت برا لگتا۔ لیکن اس میں کچھ غلط بھی نہیں تھا کیونکہ میری ماں تو پاپا کو چھوڑ کر سالوں پہلے اس دنیا سے جا چکی تھی، اور پھر میری خالہ نے میری پرورش کی خاطر شادی نہیں کی، ورنہ اگر وہ چاہتی تو شادی کر کے اپنا خود کا گھر بسا سکتی تھی اور آج ان کے بھی بچے میرے جتنے بڑے ہوتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اس لیے مجھے بھی ان کے احساس کو سمجھنا چاہیے اور اس طرح کوئی بھی غلط چیز نہیں سوچنی چاہیے۔ یہ سب سوچتے سوچتے میں تیار ہوئی اور خود کو سمجھایا کہ میں کسی کے ساتھ بھی برا رویہ نہیں کروں گی۔ اس کے بعد میں نانا جی کے ساتھ اپنے دونوں کمپنیوں میں گئی اور وہاں پر سبھی مٹھائیاں بانٹیں۔ شام کو میرے گھر میں ایک بہت بڑی پارٹی دی گئی جس میں نہ جانے کتنے ہی لوگ شامل تھے۔ میں جس انسان سے پیار کرتی تھی اسے بھی میں نے اس پارٹی میں بلایا تھا۔ کیک کاٹنے کے بعد جب سب کچھ اچھے سے ہو گیا تو میں نے پاپا سے کہا کہ آج میں آپ سے ایک اسپیشل گفٹ مانگنا چاہتی ہوں۔ اس پر پاپا نے کہا کہ ہاں بیٹا، تم جو بھی مانگو گی میں تمہیں دوں گا۔ میں نے کہا کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس بات پر گھر میں ہر کوئی حیران رہ گیا۔ اس کے بعد میں نے پاپا کو اپنے پیار یعنی حسنین سے ملوایا۔ میں نے پاپا کو اور اپنے باقی گھر والوں کو حسنین کے بارے میں سب کچھ بتایا۔ وہ مجھے کالج ٹائم سے ملا تھا۔ پہلے ہماری دوستی ہوئی اور پھر آہستہ آہستہ ہماری دوستی پیار میں بدل گئی۔ حسنین کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، وہ یتیم ہے۔ یہ سن کر پاپا کو گہرا دھچکا لگا۔ انہوں نے اس وقت مجھے کچھ بھی نہیں کہا۔ انہوں نے کہا کہ اس بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ میں نے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے حسنین کو اس وقت اس کے گھر واپس بھیج دیا، لیکن حسنین کے جانے کے بعد پاپا بہت غصے ہونے لگے۔ کہنے لگے کہ میں نے تمہاری شادی کو لے کر نہ جانے کتنے خواب سجا رکھے ہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ جب تم 21 سال کی ہو جاؤ گی تو اس کے بعد میں نے جو بھی اچھے لڑکے پسند کر رکھے تھے ان میں سے کسی ایک کو تمہیں چننے کے لیے کہوں گا، لیکن تم نے تو خود ہی پہلے اپنے جیون ساتھی چن رکھا ہے۔ میں نے کہا تو بتائیے پاپا، اس میں آخر کس چیز کی کمی ہے؟ میں حسنین کو پسند کرتی ہوں۔ پاپا کہنے لگے کہ تم نے کچھ غلط تو نہیں کیا، لیکن تم نے جسے پسند کیا ہے وہ ہماری حیثیت کا نہیں ہے، کہاں تم اور کہاں وہ۔ میں نے ان سے کہا کہ پیار میں اونچ نیچ نہیں دیکھا کرتے۔ میں حسنین کے ساتھ خوشی محسوس کرتی ہوں، باقی وہ ہماری حیثیت کا ہے یا نہیں اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن پاپا کہنے لگے کہ مجھ پر پڑتا ہے، مجھے معاشرے میں کئی لوگوں سے ملنا پڑتا ہے، مجھے سب کو جواب دینا ہوگا کہ آخر میرا ہونے والا داماد کون ہے۔ میں نے پاپا کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ اپنی بات پر اڑے ہوئے تھے۔ اس وقت خالہ نے میرا ساتھ دیا۔ خالہ نے کہا کہ جب آرزو کی خوشی اسی لڑکے کے ساتھ ہی ہے تو ہمیں بھی اس کی پسند کو دل سے قبول کرنا چاہیے۔ خالہ کے منہ سے یہ بات سن کر میں حیران ہو گئی تھی۔ مجھے لگا تھا شاید وہ پاپا کے ہی ساتھ دیں گے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ جب خالہ نے میرا ساتھ دیا تو نانا جی بھی میرے حق میں ہی بولے۔ اس وقت پاپا نے بھی پھر کچھ بھی نہیں کہا اور وہ خاموش ہو کر واپس اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اس سب سے میں بہت زیادہ دکھی تھی۔ مجھے لگا کہ کہیں اگر پاپا اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو پھر کیا ہوگا۔
مجھے گھر میں بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس لیے میں اس جگہ پر چلی گئی جہاں میں ہمیشہ تب جاتی ہوں جب میرا دل حد سے زیادہ اداس ہوتا ہے۔ وہ جگہ اور کوئی نہیں، میری ماں کی قبر ہے۔ میں ہمیشہ ہی وہاں پر اکیلی ہی جاتی ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے اور میری ماں کے بیچ میں کوئی بھی ہو۔ ماں کی قبر پر بیٹھ کر میں بہت دیر روتی رہی اور ان سے اپنے دل کی بات کہتی رہی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ ہی پاپا کو سمجھائیں کہ میری خوشی صرف اور صرف حسنین کے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ بھی نہیں۔ مجھے روپے پیسے نہیں چاہیے، بلکہ سکون چاہیے، وہ مجھے حسنین کے ساتھ ہی ملتا ہے۔ کافی دیر اپنا دل ہلکا کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ رات کافی ہو گئی تھی، اس لیے سوچا کہ اب گھر چلنا چاہیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر والے پریشان ہو جائیں۔ ویسے بھی پاپا آسانی سے مجھے کہیں اکیلے جانے نہیں دیتے تھے۔ میں جیسے ہی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر آگے بڑھی، تبھی اچانک سے 4 لڑکوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھیر لیا۔ وہ میرے ساتھ پہلے تو بدتمیزی کرنے لگے۔ میں نے انہیں وارننگ دی کہ وہ مجھ سے دور رہیں، ورنہ انجام بہت برا ہوگا، لیکن وہ میری بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ اس کے بعد وہ مجھے اٹھا کر اپنی گاڑی میں ڈالنے لگے۔ میں بہت چیخی چلائی، لیکن اس وقت وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا جو میری بات سنتا، لیکن میں بھی ان کے آگے جھکنے والی نہیں تھی، اس لیے میں نے ان کا برابر کا مقابلہ کیا۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے میں ناکام ہو رہے ہیں، انہوں نے مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی۔ یہ دیکھ کر میں بری طرح سے گھبرا گئی، یہ لوگ آخر میں جان کیوں لینا چاہتے ہیں؟ میں نے ان سے بہت بار پوچھا کہ آخر تمہیں کیا چاہیے، پر انہیں دیکھ کر تو ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے آج ختم کر دینے کے ارادے سے یہاں آئے ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی جیسے ہی میرے اوپر چاقو سے وار کرنے لگا، تبھی میں نے اپنی ایک لات کھینچ کر اسے دے ماری، اس کے پیٹ میں ماری اور وہ باقی کے تینوں کے اوپر جا گرا۔ بس اتنی دیر میں پھرتی سے اپنی گاڑی تک پہنچی اور فوراً ہی ڈرائیو کر کے اسپیڈ میں گاڑی دوڑائی۔ جب میں اپنے گھر پہنچی، بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ میں اس وقت پسینے سے گھبرائی ہوئی تھی، پر میں نے فوراً ہی اپنی حالت کو ٹھیک کیا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی گھر میں کسی کو بھی اس کے بارے میں پتہ چلے میرے ساتھ آج کیا ہوا ہے، ورنہ ایک تو پہلے ہی یہ لوگ مجھے کہیں اکیلے جانے نہیں دیتے، اس سب کے بعد تو مجھ پر اور بھی زیادہ پابندیاں لگ جائیں گی۔ اسی لیے میں دبے پاؤں چپ چاپ اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ فریش ہونے کے بعد کچھ دیر میں اپنے کمرے کے پاس کھڑی بیٹھ کر سوچنے لگی، آخر آج جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا وہ کیوں ہوا اور وہ لوگ کون تھے؟ میں ابھی یہ سوچ رہی تھی کہ تبھی میں نے کھڑکی کے سامنے کا جو نظارہ دیکھا، اس سے میرے ہوش اڑ چکے تھے۔ سامنے مین گیٹ پر میں نے خالہ کو کھڑے ہوئے دیکھا، اور خالہ جس انسان کے ساتھ کھڑی تھی، اس سے تو میرے دماغ کی نسیں سن ہو رہی تھی، کیونکہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا آدمی اور کوئی نہیں تھا جو مجھ پر چاقو سے وار کر رہا تھا۔ خالہ اسے کئی سارے نوٹوں کی موٹی گڈیاں پکڑوا رہی تھی اور وہ ان پیسوں کو لے کر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ خالہ ادھر ادھر ہو کر دیکھ رہی تھی کہ کہیں انہیں کسی نے دیکھا تو نہیں، پھر وہ بھی دبے پاؤں واپس گھر کے اندر آ گئی۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کا مطلب مجھ پر آج جو حملہ ہوا وہ بنا کسی مقصد کے نہیں ہوا، اور مجھ پر حملہ کروانے والا اور کوئی نہیں بلکہ میری خالہ ہی تھیں۔ لیکن آخر کیوں؟ وہ مجھے کیوں مروانا چاہتی تھی؟ میں سوچنے لگی کہ کہیں ایسا تو نہیں خالہ کو پتہ چل گیا ہو کہ میں نے انہیں اور پاپا کو ایک ساتھ دیکھ لیا، بس اسی وجہ سے وہ مجھے اپنے راستے سے ہٹانا چاہتی ہو۔ شاید لگ رہا ہو کہ میں ان کے اور پاپا کے رشتے کو آگے نہیں چلنے دوں گی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس وقت میں ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، مجھے تو ایک بار بھی ایسا نہیں لگا کہ ان میں سے کسی نے مجھے دیکھا ہو۔ پھر آج جب میں نے اپنی شادی کی بات کی تو خالہ نے میرا بھرپور ساتھ دیا۔ اب تو میرے دماغ میں اتنے سارے سوال تھے جس سے میں پاگل ہو رہی تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا آخر میں خالہ کے کس روپ پر یقین کروں، لیکن ابھی جو میں نے کچھ دیر پہلے دیکھا تھا اس کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ اس سے صاف ظاہر ہو چکا تھا خالہ مجھے اپنے راستے سے ہٹانا چاہتی ہیں۔ اب مجھے ان پر بہت غصہ آ رہا تھا اور میرے دل میں ان کے لیے آہستہ آہستہ نفرت پیدا ہونے لگی۔ میں نے سوچا کہ اب میں کیا اس بارے میں پاپا سے بات کروں؟ پھر مجھے ایسا لگا کہ جس سے میرے لیے اس بات کو ہضم کر پانا مشکل ہے، ٹھیک اسی طرح سے گھر کے باقی لوگوں کا بھی اس پر یقین کرنا ناممکن ہوگا۔ خالہ مجھے ختم کروانا چاہتی ہیں، جبکہ ابھی تک تو انہوں نے ہی میری پرورش کی ہے اور مجھے بہت اچھے سے پالا تھا۔
پھر ان کا مجھے ختم کرنے کے پیچھے کا کیا مقصد؟ جب مجھے وہی نہیں پتہ تھا تو پھر میں کسی سے کیا کہوں؟ اس لیے میں نے سوچا کہ سب سے پہلے تو مجھے ان کے مقصد کے بارے میں پتہ کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہی میں کسی سے کچھ کہوں گی۔ اگلے دن پاپا نے مجھے اور باقی کے گھر والوں کو ہال میں بلایا۔ میں سمجھی کہ وہ شاید میری شادی کو لے کر ضروری بات کرنے والے ہیں۔ میں جب پاپا کے سامنے پہنچی، وہ بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی کہ نہ جانے وہ کون سا فیصلہ سنائیں گی۔ پاپا نے مجھ سے کہا کہ انہیں میرا اور حسنین کا رشتہ منظور ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میں خوشی سے اچھل پڑی، لیکن تبھی انہوں نے کہا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ شرط کی بات سن کر میری خوشی تھوڑی سی دھندلی ہوئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آخر آپ کی کیا شرط ہے؟ اس پر پاپا نے کہا کہ حسنین کو شادی کے بعد اس گھر میں ہی رہنا پڑے گا، گھر داماد بن کر، اور میرے بعد اس بزنس کی باغ دوڑ تمہیں اور حسنین دونوں کو مل کر سنبھالنی پڑے گی۔ پاپا کی اس شرط پر مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، اس لیے میں بہت خوش ہو گئی۔ اس کے بعد میں اسی دن حسنین کے گھر گئی اور اسے پاپا کی شرط کے بارے میں بتا دیا۔ لیکن یہ سب سن کر حسنین ناراض ہونے لگا، کہنے لگا کہ میں تمہارے گھر میں گھر داماد بن کر نہیں رہ سکتا، اس سے میری عزت کو ٹھیس پہنچے گی۔ میں نے حسنین سے کہا کہ جیسے تیسے میں نے اپنے پاپا کو اس رشتے کے لیے تیار کیا ہے، اور تم بنا فالتو کی بات کر کے کیوں مصیبتیں بڑھا رہے ہو؟ اگر تمہارے ماں باپ اس دنیا میں ہوتے تو میں خود اس شرط کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوتی، لیکن تمہارا میرے سوا کوئی بھی نہیں ہے، تو آخر اس بات میں برائی ہی کیا ہے؟ اس میں تو میری بھی خوشی شامل ہے، تم بھی میرے پاس رہو گے اور مجھے اپنے پاپا اور باقی کے گھر والوں سے الگ بھی نہیں ہونا پڑے گا۔ حسنین کہنے لگا، لیکن تم سمجھتی کیوں نہیں؟ وہ کہنے لگا کہ میں تمہارے بزنس کو نہیں سنبھال سکتا، ورنہ ہر کوئی یہی کہے گا میں نے پیسے کے لالچ میں آ کر تم سے شادی کی۔ میں نے کہا کہ اگر تم میرے بزنس کو نہیں سنبھال پاتے تو بھی مجھ سے شادی کرنے کے بعد میرا سب کچھ تمہارا ہی ہوتا ہے، تو کیا تب سب لوگ یہ نہیں کہتے؟ اور اگر تمہاری سوچ ایسی ہی تھی تو پھر تم نے مجھ سے پیار ہی کیوں کیا؟ کیا اس میں میری غلطی ہے کہ میں اپنے پاپا کی اکلوتی بیٹی ہوں؟ میری بات سن کر حسنین کا چہرہ اتر گیا۔ پھر میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ دیکھو، تم پریشان مت ہو، ابھی تم جیسے ہی کسی دوسرے کے ہاں کام کرو گے، تم بالکل ایسے ہی سمجھ لینا کہ تم میری کمپنی میں کام کر رہے ہو اور تمہیں اس کی سیلری مل رہی ہے۔ بس پھر میں نے جیسے تیسے حسنین کو بھی منا لیا اور ہماری شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہونے لگی۔ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، میرے گھر والے میری شادی سے خوش تھے اور حسنین بھی خوشی خوشی ساری شرطوں کے ساتھ مجھ سے شادی کرنے کو مان چکا تھا۔ لیکن بس اگر کوئی ٹینشن کی بات تھی وہ صرف خالہ کو لے کر تھی۔ مجھے ابھی تک اس سوال کا جواب نہیں ملا تھا، خالہ نے مجھ پر وہ جان لیوا حملہ کیوں کروایا؟ آخر انہیں مجھے ختم کروا کر کیا ملنا تھا؟ میں نے اب تک اس بارے میں حسنین کو بھی کچھ نہیں بتایا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی میرے گھر والوں کے بارے میں کچھ بھی غلط سوچے، کیونکہ اب تک تو میں نے اسے یہی بتایا تھا میری فیملی بہت اچھی ہے۔ خیر، میری اور حسنین کی شادی دھوم دھام سے ہو گئی اور ہم دونوں ہنی مون پر دبئی گھوم کر واپس بھی آ گئے۔ سب کچھ اچھا چل رہا تھا، میں گھر میں رہ کر بور ہو جاتی، اس لیے میں نے پاپا کے آگے کہا میں بھی کمپنی کو سنبھالنا چاہتی ہوں۔ لیکن پاپا نے مجھے کہہ کر منع کر دیا کہ میں ان سب چکروں میں نہ پڑوں اور آرام سے اپنی زندگی جیوں اور اپنے شوق کو پورا کروں۔ پر میرے بہت زیادہ ضد کرنے پر پاپا نے کہا تم مہینے میں ایک دن کمپنی کا چکر لگا کر آیا کرو، بس اتنا ہی تمہارے لیے کافی ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری بچی ان سب جھنجھٹوں میں پڑے۔ پاپا کا پیار دیکھ کر میں یہی سوچتی کہ میں کتنی زیادہ خوش قسمت ہوں جو مجھے اتنے اچھا چاہنے والا پاپا ملا۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، مجھے مہینے والا مسئلہ یعنی پیریڈز تھا، تو اس وجہ سے میرے پیٹ میں کافی درد ہو رہا تھا۔ اس دن حسین میرے لیے ہلدی والا دودھ بنا کر لایا اور مجھ سے بولا کہ تم اسے پی لو، اس سے تمہیں آرام مل جائے گا، میں آفس کا کچھ کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں نے مسکرا کر اسے شکریہ کہا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی خالہ میرے کمرے میں آئیں اور کہنے لگی آرزو، اس دودھ کو ہرگز مت پینا۔ خالہ کی اس بات سے میں حیران رہ گئی۔ میں نے ان سے کہا کہ کیوں میں اس دودھ کو کیوں نہ پیوں؟ خالہ کہنے لگی کیونکہ اس دودھ میں زہر ملا ہوا ہے۔ ان کے منہ سے ایسی بات سن کر میں بری طرح سے حیران رہ گئی، ناراض بھی ہونے لگی کہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں، میرے شوہر نے مجھے زہر دینے کے لیے دیا ہے دودھ؟ تو خالہ کہنے لگی ہاں میں جانتی ہوں تمہارے لیے اس بات پر یقین کرنا مشکل ہے، لیکن اس دودھ کو مت پینا،
اور میں ابھی جا رہی ہوں، ورنہ مجھے اگر یہاں کسی نے دیکھ لیا شک ہو جائے گا۔ اتنا کہہ کر خالہ واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب تو مجھے خالہ کے اوپر بہت غصہ آ رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ابھی کے ابھی ان سے جا کر کہوں، مجھے میرا شوہر نہیں بلکہ آپ مارنا چاہ رہی ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھے آپ کی حقیقت نہیں پتہ؟ میں اچھے سے سمجھ گئی تھی کہ وہ مجھے میرے شوہر کے خلاف بھڑکانا چاہتی ہیں، کیونکہ انہیں نہیں پتہ تھا کہ میں ان کی پوری حقیقت جان چکی ہوں۔ میں نے اس دودھ کے گلاس کو اٹھایا، لیکن نہ جانے کیوں میرے اس دودھ کو پینے کی اب ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ پھر مجھے لگا کہ اس بات کا پتہ مجھے خود سے لگانا چاہیے، اس لیے میں نے اس دودھ کو میرے گھر میں جو بلی پالی ہوئی تھی اسے پینے کے لیے دیا۔ سچ میں میرے اس وقت ہوش اڑ گئے جب اس دودھ کے 2 گھونٹ پیتے ہی وہ بلی ختم ہو گئی۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ خالہ نے جو کچھ بھی کہا وہ سچ تھا، تو کیا اس کا مطلب میرا شوہر بھی میری جان لینا چاہتا ہے؟ اب تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ۔ میرے دماغ نے کام کرنا ختم کر دیا۔ میں نے ہی اس بلی کو وہاں سے اٹھایا اور سب کچھ ایسا کر دیا جیسے کچھ بھی نہیں ہوا، پر میں بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی۔ مجھے اپنی پیاری بلی کو کھو دینے کا بہت دکھ ہو رہا تھا۔ اس نے میری زندگی کا مول چکایا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ آخر حسنین مجھے کیوں مارنا چاہتا ہے، لیکن مارنا تو مجھے خالہ چاہتی تھی۔ لیکن اگر خالہ مجھے ختم کرنا چاہتی ہیں تو پھر انہوں نے مجھے کیوں بتایا کہ دودھ میں زہر ہے؟ لیکن جب میں نے ٹھنڈے دماغ سے سوچا، مجھے لگا شاید خالہ میرے اور حسنین کے رشتے کو خراب کرنا چاہتی ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے انہوں نے یہ چال چلی ہو۔ جب حسنین میرے لیے دودھ بنا کر تیار ہو رہا ہو تب انہوں نے چپکے سے اس دودھ میں زہر ملا دیا ہو، تاکہ مجھے یہ لگے کہ یہ دودھ تو حسنین لے کر آیا ہے، جبکہ زہر اس میں خالہ نے ملایا ہو، اور خود میرے سامنے سے آ کر مجھے یہ کہہ دیا کہ وہ زہر والا دودھ میرے لیے حسنین لے کر آیا ہے، جس سے میں اپنے خالہ کو اپنا ہمدرد سمجھوں اور حسنین سے اپنا رشتہ ختم کر لوں۔ کچھ دیر کے بعد خالہ واپس میرے کمرے میں آئیں اور میرے ماتھے کو چومتے ہوئے بولیں، میری بچی ٹھیک تو ہے نا؟ تیری بہت فکر ہو رہی تھی، شکر ہے کہ تم نے میری بات مانتے ہوئے اس دودھ کو پیا نہیں، ورنہ آج نہ جانے کیا ہو جاتا۔ وہ تو شکر ہے کہ میں نے صحیح موقع پر حسنین کو یہ کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ میری بات مان، آج کے بعد کبھی بھی حسنین کے بات پر بھروسہ نہ کرنا۔ میں نے خالہ کو فوراً ہی دھکا دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا آپ میرے سامنے یہ کہیں گی اور میں آپ کی باتوں میں آ جاؤں گی؟ میری اس حرکت سے خالہ بری طرح سے حیران رہ گئی۔ میں نے کہا مجھے اس طرح سے دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کی جو کالی حقیقت ہے وہ میں اچھے سے جانتی ہوں۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ مجھے میرے شوہر کے خلاف بھڑکا کر اس سے الگ کروا دیں گی، جبکہ آپ کا یہ خواب کبھی بھی پورا نہیں ہوگا۔ میں جانتی ہوں مجھے میرا شوہر نہیں بلکہ آپ مارنا چاہتی ہیں۔ اس دودھ میں زہر بھی آپ نے ملایا تھا۔ اس پر خالہ کہنے لگی کہ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ میں خواب میں بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میں نے تمہیں بچپن سے ماں بن کر پالا ہے، تمہاری جان میرے لیے جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ بند کریے اپنا یہ جھوٹا ڈھونگ۔ میرے جنم دن کے دن آپ نے اپنے گنڈوں کو بھیج کر مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی تھی۔ وہ تو میری قسمت اچھی تھی کہ میں اس دن بچ گئی۔ اس پر خالہ مجھے تعجب سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا حیران ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے خود آپ کو ان گنڈوں کو پیسے دیتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس پر خالہ کہنے لگی کہ ہاں میں نے ان گنڈوں کو پیسے دیے تھے، لیکن کیا تمہیں پتہ ہے میں نے ان گنڈوں کو پیسے کس لیے دیے تھے؟ میں نے ان سے کہا کہ اب ایک اور جھوٹ میں آپ کے منہ سے برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے ابھی کے ابھی اس کمرے سے چلی جائیے، کیونکہ میں نے ابھی تک گھر میں کسی کو بھی نہیں بتایا کہ آپ کی اس گھٹیا حرکت کے بارے میں، لیکن اگر میرا صبر ٹوٹا اور گھر میں کسی کو بھی بتا دیا تو ابھی کے ابھی آپ کو اس گھر سے نکال دیا جائے گا۔ آپ کے مجھ پر کیے گئے احسانوں کو یاد کر کے ہی میں آپ کو بخش رہی ہوں، ورنہ اب تک تو کب کا آپ کو پولیس کے حوالے کر دیتی۔ خالہ مجھے بار بار کہتی رہیں کہ آرزو پہلے تم میری بات سن لو، لیکن اس وقت مجھے اتنا غصہ تھا کہ جی کر رہا تھا کہ میں ان کی جان لے لوں، اس لیے میں نے انہیں دھکا دے کر اور مار پیٹ کر کے اپنے کمرے سے باہر نکال دیا۔ چپ چاپ لیٹ گئی۔ اگلے دن حسنین آفس سے جلد بازی میں گھر واپس لوٹا۔ مجھ سے کہنے لگا آرزو ان کاغذوں پر تمہارے سائن ہونے بہت ضروری ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ آخر یہ کون سے کاغذ ہیں؟ کہنے لگا کہ دراصل ہم لوگ ایک نئی فیکٹری کی شروعات کرنے ہیں جو تمہارے نام سے ہی لی جا رہی ہے، بس اسی لیے میرے کچھ سائن چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے لاؤ میں سائن کر دیتی ہوں۔
میں جیسے ہی سین کرنے والی تھی تبھی میری نوکرانی میرے لیے چائے لے کر آئی۔ میں نے اس سے کہا کہ اسے یہاں میز پر رکھ دو، پر اس نے نہ جانے کیسے میرے ہاتھ اور ان کاغذوں پر ہی اس چائے کو گرا دیا، جس سے میرا ہاتھ جل گیا۔ میں نے اسے بہت کھری کھری سنائی اور حسنین نے تو اسے کھینچ کر تھپڑ بھی مار دیا۔ اس نے اپنے کیے کی معافی مانگی اور واپس کمرے میں چلی گئی۔ حسنین بری طرح سے بھڑکا ہوا تھا، وہ اس نکرانی کو بہت بری سنا رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم خاموش ہو جاؤ، اتنی بھی بڑی کوئی بات نہیں ہو گئی، میرا ہاتھ اتنا زیادہ نہیں جلا، بس تھوڑی بہت درد ہو رہی ہے۔ میں نے کہا کہ ان کاغذوں کو دوبارہ تیار کروا کر کل لے آنا، میں کل ان پر سائن کر دوں گی۔ اس کے بعد حسنین وہاں سے چلا گیا۔ میں اپنے ہاتھ پر ٹیوب لگانے کے لیے کچن کی طرف گئی کیونکہ میڈیکل کٹ وہیں پر رکھی تھی۔ میں جیسے ہی کچن کی طرف جا رہی تھی تبھی میں نے خالہ کو اس نوکرانی کو کچھ پیسے دیتے ہوئے دیکھا اور یہ کہتے ہوئے سنا کہ تم نے بہت اچھا کام کیا، تم نے بالکل صحیح وقت پر آرزو کے ہاتھ پر چائے گرائی، اگر تھوڑی سی بھی دیر ہو جاتی نہ جانے کیا ہو جاتا۔ یہ سب دیکھ کر میرا غصہ ساتویں آسمان پر تھا۔ خالہ کی حرکتیں دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر وہ چاہ کیا رہی ہیں۔ مجھ سے رہا نہ گیا اور میں غصے میں تلملاتی ہوئی دانت پیستے ہوئی ان کے پاس پہنچی اور انہیں گھسیٹ کر سامنے کے اسٹور روم میں لے گئی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے ابھی جو کچھ بھی کہا اسے میں نے سن لیا، آخر آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ آپ کو اس سب سے کیا مل رہا ہے؟ کیا آپ کو یہ جائیداد چاہیے؟ بتائیے آپ کو کتنا حصہ چاہیے، میں آپ کو حصہ دے دوں گی، لیکن اس کے بعد آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے نکل جائیے گا، آپ مجھے چین سے جینے نہیں دیں گی۔ اس پر خالہ کہنے لگی، آرزو تو مجھے غلط سمجھ رہی ہے۔ میں نے کہا کہ میں آپ کو کیا بد دماغ سے لگتی ہوں، آپ مجھے آنکھوں دیکھی مکھی نکلنے کو کہہ رہی ہیں؟ ابھی میں نے اپنی آنکھوں سے آپ کو اس نکرانی کو پیسے دیتے ہوئے دیکھا ہے اور یہ کہتے ہوئے سنا یہ سب آپ ہی نے کروایا تھا، مجھے نقصان پہنچا کر آپ کو آخر کیا مزہ مل رہا ہے؟ خالہ بری طرح سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں کہ تم مجھے اپنا دشمن سمجھ رہی ہو، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ تمہیں ابھی سچائی نہیں پتہ۔ ان کے منہ سے یہ بات سن کر میں اور زیادہ بخلا گئی۔ میں نے کہا، سچائی آخر ایسی کون سی سچائی ہے جو میں نہیں جانتی؟ اس پر خالہ نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے کہ آج وہ وقت آ چکا ہے، مجھے آج تجھ سے سب کچھ سچ سچ بتانا ہوگا، لیکن تجھے بہت ہی اطمینان سے اور ہمت سے پوری بات سننی ہوگی، کیونکہ اب جو میں تجھے کچھ بھی بتانے جا رہی ہوں اسے سننے کے بعد تیرے پیروں تلے سے زمین کھسک جائے گی۔ اس کے بعد سچ میں خالہ نے مجھ پر جو کچھ بھی بتایا اسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا یہ دنیا اتنی بڑی دھوکے باز اور منافق ہے۔ خالہ نے کہا کہ جنہیں میں اپنا باپ سمجھ رہی ہوں دراصل وہ میرے سگے باپ نہیں ہیں، اور جسے میں اپنا نانا سمجھ رہی ہوں وہ بھی میرے نانا نہیں ہیں، اور نہ ہی میری خالہ میری سگی خالہ ہیں۔ مجھے ان کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر انہوں نے اسٹور روم میں رکھا ہوا ایک بکسا کھولا، اس میں سے ایک تصویر نکال کر مجھے دکھاتے ہوئے کہا، اس تصویر کو دیکھ رہی ہو، یہ تمہارے اصلی نانا جی کی تصویر ہے۔ تمہاری ماں تمہارے نانا جی کی اکلوتی بیٹی تھی اور اس پورے جائیداد کی اکیلی مالکن تھی۔ تمہاری ماں نے اپنی پسند سے شادی کی جس سے تمہارے نانا بہت دیر تک دکھی رہتے تھے، لیکن اپنی بیٹی کی خوشی کے آگے وہ جھک گئے اور انہوں نے تمہاری ماں کی شادی تمہارے پاپا سے کروا دی، جبکہ دوسری طرف تمہارے نانا جی کے دوست تھے، وہ تمہاری پوری جائیداد پر نظر رکھے ہوئے بیٹھے تھے۔ انہوں نے پہلے سے ہی یہ پلان بنا رکھا تھا وہ اپنے بیٹے کی شادی تمہاری ماں سے کروا دیں گے اور اس پوری جائیداد پر اکیلے راج کریں گے، لیکن تمہاری ماں نے اپنی پسند سے شادی کر کے ان کے منصوبہ پر پانی پھیر دیا۔ اس لیے بھلے ہی تمہارے نانا جی نے تمہارے ماں باپ کی شادی کو قبول کر لیا تھا، پر دوسری طرف وہ لوگ تمہارے نانا کو تمہارے باپ کے خلاف بھڑکاتے رہے تھے کہ وہ کسی بھی طرح سے تمہاری جائیداد کے قابل نہیں ہے۔ انہیں لگا کہ ایسا کرنے سے ایک دن تمہارے نانا تمہارے باپ کی طلاق کروا دیں گے، لیکن ایسا وقت گزرتا گیا پر ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، جس سے انہوں نے ایک ایسی چال چلی جس سے تمہارا پورا گھر برباد ہو گیا۔ ان لوگوں نے تمہارے پاپا کا ایکسیڈنٹ کروا دیا جس میں ان کی موت ہو گئی۔ اس کے بعد تمہاری ماں کی حالت پاگلوں جیسی ہو چکی تھی۔ اس وقت تم صرف 3 مہینے کی تھی اور ایسے میں وہ تمہیں سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ کچھ وقت جب گزرا تو تمہارے نانا کے دوست نے انہیں یہ کہہ کر اپنے بیٹے کی شادی تمہاری ماں کے ساتھ کرنا چاہتے تھے
اس وقت تمہارے نانا جی کو لگا ان کا دوست ان کے اوپر ایک بہت بڑا احسان کر رہا ہے اور وہ اس شادی کے لیے تیار ہو گئے، لیکن انہیں نہیں پتہ تھا کہ شادی کے پیچھے ان کی کتنی بڑی سازش تھی۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد ہی تمہارے نانا جی کے اس دوست نے اپنے بیٹے کی شادی تمہاری ماں سے کروا دی۔ وہ بیٹا اور کوئی نہیں بلکہ وہی تھا جسے آج تم اپنا اصلی باپ سمجھتی ہو۔ تمہارے نانا کا وہ دوست بھی اور کوئی نہیں بلکہ وہی ہے جسے آج تم اپنا اصلی نانا سمجھتی ہو۔ میں اس وقت تمہارے ستیلے باپ کی محبوبہ تھی۔ مجھے جب ان کی شادی کے بارے میں پتہ چلا میں نے غصہ کیا، لیکن تمہارے پاپا نے مجھے بھی اپنی باتوں میں پھنسا لیا۔ کہنے لگا کہ یہ شادی تو صرف ایک دکھاوے کے لیے ہے تاکہ سارا پیسہ اس کے نام پر ہو جائے۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ ایک بار اس کے نام پر جیسے ہی جائیداد ہو جائے گی وہ تمہاری ماں سے چھٹکارا پا لے گا اور پھر مجھ سے شادی کر لے گا۔ میں نے بھی اس کی بات کا یقین کر لیا اور تمہاری نگران کے طور پر تمہارے نانا کے ہاں نوکری کرنے لگی۔ شادی کے کچھ دنوں کے بعد ہی تمہارے ستیلے باپ نے تمہاری ماں کو ایسی دوائیاں دینے شروع کر دیں جس سے ان کی دماغی حالت پوری طرح سے خراب ہو گئی۔ پھر ایک دن انہوں نے ایک چھوٹا ٹانک رچایا جس میں یہ دکھایا گیا تمہاری ماں کی موت بھی ایک ایکسیڈنٹ میں ہو گئی ہے۔ تمہاری ماں کی موت کی خبر سن کر تمہارے نانا جی یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے اور انہیں ہارٹ اٹیک آ گیا۔ انہیں جلد سے جلد ہاسپٹل میں داخل کروایا گیا۔ سب کچھ بالکل ویسے ہی ہو رہا تھا جیسا تمہارا ستیلا باپ چاہتا تھا، لیکن یہیں پر ایک گڑبڑ ہو گئی۔ تمہارے نانا نے مرنے کے کچھ دن پہلے ہی ساری جائیداد تمہارے نام پر کر دی۔ ساتھ میں اس میں یہ بھی لکھ دیا کہ تمہاری شادی ہونے کے بعد آدھی جائیداد تمہارے شوہر کی اور آدھی تمہاری ہو جائے گی، اور اگر 21 برس سے پہلے تمہاری کسی وجہ سے موت ہو جاتی ہے تو ساری جائیداد یتیم خانے میں دے دی جائے گی۔ اس کے بعد تمہارا نانا بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چل بسے۔ جب یہ ساری باتیں تمہارے ستیلے باپ کو پتہ چلیں اس کا سارا پلان دھرا کا دھرا رہ گیا اور وہ بری طرح سے بخلا گیا۔ اسے تو اب کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کیونکہ اس نے تو سوچا تھا کہ اس کے سارے پتے بالکل صحیح جگہ پڑے ہیں اور اب اس کے ہاتھ میں پوری جائیداد آنے والی ہے، اور ایک بار جیسے ہی وہ پورے پیسے پر قبضہ کرتا تم سے بھی چھٹکارا پا لیتا۔ لیکن اب جب سب کچھ تمہارے نام پر تھا اور پھر اس میں ایک ایسی شرط بھی تھی تو وہ تم سے بھی چھٹکارا نہیں پا سکتا تھا۔ اس لیے اس کے سامنے سوائے تمہیں پالنے کے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس لیے اس نے ایک اچھے باپ کا نقاب اپنے چہرے پر اوڑھ لیا اور تمہیں اس بات کی بھنک تک نہیں لگنے دی کہ وہ تمہارا ستیلا باپ ہے۔ اپنے باپ کو اس نے تمہاری ماں کا باپ بتا دیا اور مجھے تمہاری سگی خالہ، تاکہ ادھر میں تمہاری دیکھ بھال کرتی رہوں اور اس کی خواہشوں کو پورا کرتی رہوں۔ اس دن تم نے مجھے ان گنڈوں کو پیسے دیتے ہوئے دیکھا تو تمہیں لگا کہ میں نے ہی انہیں تمہیں مارنے کے لیے بھیجا تھا۔ انہیں مارنے کے لیے تمہارے پاپا نے بھیجا تھا۔ میں نے تو انہیں اس لیے پیسے دیے تھے تاکہ وہ تمہیں کچھ بھی نہ کہیں بلکہ تمہیں بھاگنے کا موقع دیں اور اس طرح سے دکھاوا کریں کہ انہوں نے بہت کوشش کی لیکن وہ تمہیں تمہارے انجام تک نہیں پہنچا پائے تاکہ تمہارے باپ کو شک نہ ہو۔ میں نے خالہ سے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں، اپنے گناہ کو چھپانے کی خاطر آپ بہت سی من گھڑت کہانیاں بنا رہی ہیں تاکہ خود کو میری نظر سے اچھا ثابت کر سکیں۔ مان لیجیے میں ایک بار آپ کی اس بات کو مان لوں کہ میرے پاپا میرے نانا جھوٹے ہیں، لیکن کیا میرا شوہر بھی جھوٹا ہے؟ اور جب میں نے حسنین سے شادی کی بات کی تھی تب خود آپ نے میرا ساتھ دیا تھا جبکہ میرے پاپا تو شادی کے خلاف تھے۔ اس پر خالہ کہنے لگی، دراصل اس وقت مجھے نہیں پتہ تھا تمہارے پاپا نے ایک نیا موہرا چلایا اور وہ نیا موہرا اور کوئی نہیں بلکہ حسنین ہی تھا۔ تمہارے کالج میں حسنین کو تمہارے پاپا نے جان بوجھ کر ایڈمیشن دلایا اور حسنین نے تم سے اپنی نزدیکیاں بڑھائیں تاکہ تم اس سے پیار کرنے لگو اور شادی کی بات کرو، کیونکہ 21 برس کے بعد جو تم سے شادی کرتا اس کے نام پر آدھی جائیداد اپنے آپ ہی آ جاتی۔ مجھے یہ بات تب پتہ چلی جب تمہاری شادی ہو چکی تھی۔ اس کے بعد ہی یہ سب کچھ پتہ چلا کہ حسنین اور کوئی نہیں بلکہ تمہارے ستیلے باپ کی بہن کا لڑکا ہے۔ اس لیے حسنین نے اسی دن تمہیں زہر دیا کیونکہ تب تک تم 21 برس کی ہو چکی تھی اور جو آدھی جائیداد تمہارے نام پر ہے وہ بھی حسنین کے نام پر آ جائے۔ تم نے ابھی تک جو کچھ بھی دیکھا اس میں مجھے ہی گناہ گار سمجھ رہی ہو، لیکن میں نے جان بوجھ کر تمہارے ہاتھ پر چائے اس لیے گرائی تھی کیونکہ اگر میں ایسا نہیں کرتی تو تم ان ظالموں کے منصوبوں کو پورا کر دیتی۔ میں نے خالہ سے کہا کہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کہنے لگی، دراصل وہ جو کاغذ حسنین لے کر آیا تھا
تم سے سائن کروانے کے لیے۔ وہ کسی نئی فیکٹری کو شروع کرنے کا کاغذ نہیں تھا، بلکہ وہ کاغذ جس پر سائن کرتے ہی تمہاری ساری جائیداد اپنے آپ ہی حسنین اور تمہارے باپ کے نام پر ہو جاتی۔ اس وقت میں سامنے سے آ کر تمہیں روک نہیں سکتی تھی، اس لیے مجھے کچھ بھی سوجا تو مجھے اپنے دل پر پتھر رکھ کر تمہیں تکلیف پہنچانی پڑی، تاکہ تم ایک بڑے آنے والے طوفان سے بچ جاؤ اور ان کاغذوں پر سائن نہ کر سکو، کیونکہ میں اچھے سے جانتی تھی تم اپنے شوہر پر حد سے زیادہ یقین کرتی ہو، اس لیے ایک بار بھی ان کاغذوں کو پڑھ کر سائن نہیں کرو گی، بنا دیکھے ہی ان پر سائن کر دو گی اور خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مارو گی۔ تمہارا پاپا اتنا چلاک ہے، وہ اچھے سے جانتا ہے کہ اگر اس نے ایک بار میں تمہاری شادی کی حامی بھر دی تو ہو سکتا ہے آگے چل کر تمہیں شک ہو، اس لیے اس نے پہلے تو تمہاری شادی سے اعتراض کیا اور پھر بعد میں ایسی شرط رکھ کے یہ دکھاوا کیا کہ وہ تمہارا بہت زیادہ بھلا چاہتے ہیں اور وہ مان گیا۔ ٹھیک اسی طرح کا ناٹک حسنین نے بھی کیا، اس نے بھی یہی دکھایا کہ جیسے تمہاری جائیداد میں کوئی بھی دلچسپی نہیں ہے اور وہ گھر دماد بن کر نہیں رہنا چاہتا تاکہ تم اس پر شک نہ کرو۔ میں نے خالہ سے کہا کہ آپ کو شرم نہیں آتی، ایک کے بعد ایک آپ اتنے جھوٹ بولتی چاہ رہی ہیں، لیکن آپ کی زبان ایک بار بھی نہیں لڑکھڑائی۔ آپ نے میرے پورے خاندان کو یہاں تک کہ میرے پاپا کو جھوٹا ثابت کر دیا، سب کو میری جان کا دشمن بنا دیا اور خود کو آپ بڑا میرا ہمدرد بنا رہی ہیں، جبکہ میں نے خود آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنے خلاف سازش کرتے ہوئے۔ اگر ایسا کچھ بھی ہوتا تو کم از کم اب تک کوئی تو میری نظر میں آتا، پر میں نے آپ کے سوا کسی کو بھی میرے خلاف ایسا کرتے نہیں دیکھا۔ میں وہاں سے جانے لگی تو خالہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے روکنے لگی، کہنے لگی آرزو تم مجھ پر بھروسہ نہ کر کے بہت بڑی غلطی کر رہی ہو، میں تمہیں بہت پیار کرتی ہوں بیٹی۔ میں نے کہا کہ اچھا آپ مجھ سے پیار کرتی ہیں یا پھر آپ مجھے اپنے راستے سے ہٹانا چاہتی ہیں تاکہ آپ اپنے رشتے کو پاپا کے ساتھ آگے بڑھا سیکس اور اپنے خود کی اولاد پیدا کر کے یہ سب اس کے نام پر کروا سکیں۔ یہ سن کر خالہ دنگ رہ گئی۔ میں نے کہا کہ آپ کو شاید نہیں پتہ، میں نے آپ کو اور پاپا کو ایک ساتھ وہ سب کرتے ہوئے پہلے ہی دیکھ لیا تھا، لیکن پھر بھی میں چپ رہی یہ سوچ کر کہ آپ نے مجھ پر بہت احسان کیے ہیں اور پھر یہ آپ کی اور پاپا کی زندگی کا معاملہ ہے اور مجھے اس میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ آپ اتنی بڑی لالچی عورت نکلیں گی جو دولت کی خاطر نہ صرف رشتوں کو بدنام کر رہی ہیں بلکہ اس حد تک گر چکی ہے۔ خالہ کہنے لگی تم مجھے جو کہنا چاہو کہہ سکتی ہو، لیکن میں سچ کہہ رہی ہوں، میں تم پر اپنا جیتے جی آج بھی آنچ نہیں آنے دے سکتی۔ میں نے کہا کہ اچانک سے آپ کو مجھ سے اتنی ہمدردی کیوں ہو گئی؟ آپ نے ہی تو ابھی کہا نا کہ آپ میرے سوتیلے باپ کی محبوبہ ہیں، تو پھر انہیں چھوڑ کر آپ میرا بھلا کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ اس پر خالہ کہنے لگی کیونکہ ابھی تک میں اتنے سالوں سے اس وہم میں تھی کہ تمہارا پاپا اپنا مقصد پورا ہونے پر مجھے اپنی بیوی کے طور پر اپنائے گا، وہ زندگی دے گا جو میں ہمیشہ سے جینا چاہتی تھی، لیکن اب میں سمجھ چکی ہوں وہ ایک دھوکے باز ہے اور وہ کبھی کسی کا بھی سگا نہیں ہو سکتا۔ میں نے اس کے ساتھ کئی سال وفاداری نبھائی، پھر بھی وہ دھوکے باز نہ جانے کتنی اور عورتوں کے ساتھ وہ سب کرتا پھر رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھ سے سچا پیار کرتا ہے، جبکہ میں اندھی تھی جو مجھے کبھی اس کی سچائی دکھائی نہیں دی۔ سچا پیار تو تم نے کیا تھا، پر تمہارے پاپا کی باتوں میں آ کر میں تمہارے خلاف اس کا ساتھ دیتی رہی، پر اب جب میں اس کی سچائی مجھے پتہ چل گیا تو میں تمہیں اب کھونا نہیں چاہتی اور میں تم سے سچ میں بہت پیار کرتی ہوں۔ میں نے بھلے تمہیں جنم نہیں دیا پر پالا تو میں نے ہی ہے اور تم میری بیٹی ہو۔ خالہ کا جھوٹ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے میں غصے میں انہیں وہیں اسٹور روم میں چھوڑ کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی، گاڑی کی چابی لے کر گھر سے باہر نکل گئی۔ میں اپنی ماں کی قبر پر پہنچی تو وہاں پر بہت روئی۔ مجھے آج سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کس کی بات پر یقین کروں، کس پر نہیں۔ سبھی رشتوں پر میرا بھروسہ اٹھ چکا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آج میں دنیا میں اکیلی رہ چکی ہوں۔ میں نے چلا چلا کر اپنی ماں سے کہا کہ آپ جب اس دنیا سے گئیں تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر کیوں نہیں چلی گئیں، مجھے کیوں چھوڑ گئیں؟ کافی دیر اپنا درد ماں سے بیان کرنے کے بعد میں واپس گھر لوٹ آئی۔ میں نے سوچ لیا کہ خالہ مجھے میرے پاپا سے اور میرے شوہر سے الگ کرنا چاہتی ہیں، بس اسی لیے وہ اس طرح کی سازش رچ رہی ہیں، لیکن اب میں اور زیادہ برداشت نہیں کروں گی۔ کل صبح ہی میں پاپا کو خالہ کی ساری سچائی بتا دوں گی، وہ کس طرح سے مجھے ان کے خلاف بھڑکا رہی ہیں۔
ان کا بھی استعمال کر رہی ہیں تاکہ وہ اس پوری جائیداد پر قبضہ کر سکے۔ حسنین اس دن آفس کے کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے، اس لیے میں اس دن اکیلے ہی گھر پر تھی۔ مجھے کافی دیر سے نیند نہیں آ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی ابھی صبح ہو جائے اور میں سب کچھ جا کر اپنے پاپا کو بتا دوں، خالہ کو دھکے دے کر اس کے گھر سے نکلوا دوں۔ کوئی انسان اتنا لالچی کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ یہی سب سوچتے سوچتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ ابھی میں گہری نیند میں سو رہی تھی، تبھی مجھے اچانک ایسا لگا جیسے کسی نے میرے کمرے کا دروازہ بہت ہی آہستہ سے کھولا ہے۔ میں چپ چاپ سونے کا ناٹک کرتی رہی اور اچانک سے گولیوں کی تیز آواز میرے کمرے میں گونجی۔ وہ جو بھی شخص تھا میرے کمرے میں آیا تھا، اس نے ایک کے بعد ایک مجھ پر فائرنگ کر دی۔ جب اس نے ساری پستول کی گولیاں میرے سینے میں اتار دی تھیں تو اس نے چین کی سانس لی۔ اپنے ماتھے کا پسینہ پہنچنے کے بعد اس نے یہ تسلی کرنے کے لیے کہ میں اب پوری طرح مر چکی ہوں، کمرے کی لائٹ کو جلایا۔ لیکن لائٹ کو جلاتے ہی جب اس نے بستر پر نظر ڈالی، اس کے ہوش اڑ چکے تھے، کیونکہ اس بستر پر خون کا ایک بھی چھینٹا نہیں نظر آ رہا تھا، جس سے وہ حیران رہ گیا، آخر اتنی گولیاں لگنے کے بعد بھی یہ کیسے سب ہو گیا۔ تبھی پردے کے پیچھے چھپے ہوئے سبھی پولیس والے نکل کر باہر آئے اور انہوں نے اس شخص کو رنگے ہاتھوں کس کر دبوچ لیا۔ اس انسان کے ہوش اڑ چکے تھے، اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا وہ پکڑا جا چکا ہے۔ اس کے بعد میں خود اپنے کپڑوں کی الماری سے باہر نکل آئی۔ جب اس نے مجھے زندہ پایا تو ایک بار پھر سے اس کے اوپر بجلی گری۔ اس وقت نہ صرف وہ حیران تھا بلکہ میں خود بھی دنگ رہ چکی تھی، کیونکہ مجھ پر گولی چلانے والا شخص کوئی اور نہیں، میرے پاپا ہی تھے۔ میں نے رو کر ان سے کہا کہ آخر آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس پر وہ کہنے لگا، آرزو تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے، میں یہاں تمہیں مارنے نہیں آیا تھا بیٹا، مجھے تو تمہارے کمرے میں کوئی آتا ہوا دکھائی دیا، مجھے لگا کہ کوئی تم پر حملہ کرنے والا ہے، میں تو بس تمہیں بچانے کے لیے آیا تھا۔ میں نے کہا بس کریے، آخر آپ کتنا جھوٹ بولیں گے؟ اتنے سالوں سے آپ کا ایک کے بعد ایک جھوٹ برداشت کرتی چلی آ رہی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میرے پاپا مجھے اور کچھ کہتے تبھی خالہ بھی کمرے میں آئیں۔ انہوں نے کہا کہ میں آرزو کو سب کچھ پہلے بتا چکی ہوں۔ یہ سن کر میرے پاپا کی آنکھیں پتھر کی طرح جم گئیں۔ اس کے بعد میں نے اپنے ستیلے پاپا سے کہا کہ ہاں خالہ نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا، لیکن اس وقت مجھے یقین نہیں ہوا کہ آپ میرے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں۔ اتنے سالوں سے آپ میرے اچھے پاپا بننے کا ناٹک کرتے رہے، لیکن آج جب آپ مجھے مارنے کے لیے گن کو خرید رہے تھے تبھی مجھے خالہ نے وہ سب کچھ دکھایا، لیکن پھر بھی میں نے یقین نہیں کیا۔ مجھے لگا کہ ہو سکتا ہے آپ کو اس گن کی ضرورت ہو اور کسی کام کے لیے پڑی ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ چھوٹا سا ناٹک کر کے دیکھ لوں، کم از کم اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ اچھا ہی ہوا جو میں نے خالہ کی بات کو مان لیا، کیونکہ اگر یقین نہ کرتی آج میں زندہ نہ ہوتی۔ میں نے فوراً ہی آگے بڑھ کر اپنے ستلے پاپا کے گریبان کو پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ تمہارے جیسے لالچی انسان کو باپ کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ تم نے میرے بابا اور میری ماں کی جان لی، میرے سر سے ماں باپ کا سایہ چھین لیا۔ کس کی خاطر؟ صرف اس کی دولت کی خاطر۔ تمہاری وجہ سے میرا پورا بچپن ایک یتیم کی طرح گزرا، اور تم جسے میں اپنا باپ سمجھ رہی تھی، تم تو میرے ماں باپ کے ہتھیارے نکلے۔ اس وقت حسنین بھی کمرے میں آ جاتا ہے اور ایسے دکھانے لگتا ہے جیسے وہ اس سب سے انجان تھا۔ اس کی اس حرکت پر میں نے اس کی گال پر کھینچ کر ایک تماچا مارا اور اس کی پوری سچائی اس کے سامنے کھول کر رکھ دی، جس سے وہ حیران رہ جاتا ہے۔ میرے ستلے پاپا بھی اس بات پر دنگ تھے کہ مجھے حسنین کی سچائی آخر کیسے پتہ چلی۔ خالہ نے میرے ستیلے باپ سے کہا کہ بھلے ہی تم نے اپنے اس پلان کے بارے میں مجھے کچھ نہیں بتایا، لیکن ایک دن میں نے تمہیں حسنین سے بات کرتے ہوئے سن لیا تھا۔ اسی دن مجھے پتہ چلا تھا کہ حسنین بھی تمہاری اس چال کا حصہ ہے۔ اس کے بعد پولیس میرے ستیلے بابا، نانا اور حسنین کو پکڑ کر لے گئی۔ میری زندگی میں اب کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کاش میں بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی دنیا سے چلی جاتی۔ اس سب کے بعد میری ہمت پوری طرح سے جواب دے چکی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ اب میں بھی زندہ نہیں رہوں گی، اور میں نے جیسے ہی خود کو ختم کرنے کے لیے قدم اٹھایا تبھی خالہ نے آ کر میرا ہاتھ روک لیا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے مر جانے دیجیے، کیونکہ میں اب جینا نہیں چاہتی۔ میری زندگی میں کوئی بھی نہیں بچا، یہاں تک کہ میں جس سے پیار کرتی تھی وہ بھی دھوکے باز نکلا۔ اس پر خالہ نے کہا کہ تمہیں ایسا لگ رہا ہے تمہاری زندگی میں کوئی بھی نہیں، لیکن تم اکیلی نہیں ہو، تمہارے ساتھ میں ہوں اور تمہاری ماں ہوں۔
ان کے منہ سے یہ بات سن کر میں دنگ رہ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کہنا کیا چاہ رہی ہیں۔ اس پر خالہ نے کہا کہ آرزو، میں سچ کہہ رہی ہوں، تمہاری ماں ابھی بھی زندہ ہے۔ دراصل اس ایکسیڈنٹ میں ان لوگوں نے صرف یہ ناٹک کر کے دکھایا تھا تمہاری ماں مر گئی ہے، پر دراصل میں تمہاری ماں مری نہیں تھی، بلکہ ان لوگوں نے اسے پاگل خانے میں بند کروا دیا تھا، تاکہ اگر مستقبل میں کبھی کوئی ایسی ضرورت آن پڑے جب انہیں تمہیں جائیداد کی خاطر بلیک میل کرنا پڑے تو یہ لوگ تمہاری ماں کا استعمال کریں گے۔ بس اسی لیے انہوں نے تمہاری ماں کو زندہ رکھا۔ خالہ کے منہ سے یہ بات سن کر میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ میں اور خالہ اسی وقت پاگل خانے گئے، اور جب میں نے خود اپنی آنکھوں سے اپنی ماں کو زندہ دیکھا، کچھ پل کے لیے میں اپنے سارے غم بھول چکی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اپنی ماں کو واپس اپنے گھر لے آئی۔ میں نے ان کا اچھے سے علاج کروانا شروع کر دیا۔ ادھر میں نے اپنی کمپنی کی ساری ذمہ داریاں بھی خود ہی اٹھا لی تھیں، جس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میرے ستیلے باپ نے نہ جانے کتنے کروڑوں کا گھپلا کر رکھا تھا، جس سے ہماری کمپنی گھاٹے میں چلی گئی، اور شاید اسی وجہ سے میرے بابا نے کبھی بھی مجھے آفس نہیں آنے دیا، کیونکہ اگر میں ریگولر آفس آتی تو ان کی ساری عیاشیوں کے بارے میں پتہ چل جاتا جو میرے نانا کے پیسوں سے کر رہے تھے۔ آج اس بات کو 2 سال گزر چکے ہیں اور میں اپنی کمپنی کو ایک اونچے عہدے پر لے کر آئی ہوں۔ میری ماں پہلے سے کافی حد تک بہتر ہو گئی ہے، لیکن جو کچھ بھی ان کے ماضی میں ان کے ساتھ ہوا، ان کے نشان آج بھی ان کے چہرے پر دکھائی دیتے ہیں، ٹھیک اس طرح جیسے وہ سب کبھی نہیں بھول سکتی۔ خالہ نے مجھ سے کئی بار کہا کہ اب وہ یہاں سے چلی جانا چاہتی ہیں، لیکن میں نے انہیں روک لیا، کیونکہ میری زندگی میں ویسے ہی مجھے پیار کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اگر آج میں زندہ ہوں، میری ماں مجھے واپس ملی تو وہ صرف اور صرف انہی کی وجہ سے۔ دوستو، آج کے وقت میں بہت سے لوگ ایسے ہو چکے ہیں جو پیسے کے لالچ میں اندھے ہو کر انسانیت کو پوری طرح سے بھول چکے ہیں، لیکن برے کاموں کا برا پھل ہی ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے کسی کی زندگی خراب ہو، کیونکہ کسی کو دکھ پہنچا کر اور خوشیوں کو چھین کر آپ کبھی بھی خوشحال زندگی نہیں جی سکتے۔